ڈالی، آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے۔ سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں، تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔ آج عورتیں بھنگڑے ڈال رہی ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا گیا، اور اگر اس کی آبرو بھی لٹتی ہے بالجبر تو مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا، پہلے سیشن جج کے پاس سے جانا ہوگا، استغاثہ پیش کرنا ہوگا، پیچیدگیاں ہیں، قانونی معاملات ہیں۔ یہ تو آنکھیں کھلیں گی اس وقت جب ان کے ساتھ جو ہے وہ عملی سلوک ہوا۔ تو آج یہ بنگڑے اور آج یہ خوشیاں کہ ہمیں تحفظ دے دیا گیا، یہ عورتوں کے تحفظ کا بل نہیں ہے، عورتوں کی تذلیل کا بل ہے۔ عورتوں کو تحفظ اسلام نے دیا۔ جس ماں کو ترکے میں بانٹتے تھے اس کے قدموں میں جنت ڈال دی، کہا تیری جنت اس ماں کے قدموں تلے، اور یہ شرطیں لگائی کہ ماں قاریہ قرآن ہے یا حافظ قرآن ہے یا رابعہ بصری ہے وقت کی تیری ماں، تو پھر اس کے قدموں تلے جنت۔ اوپلے تھاپتی ہوئی ماں کے قدموں تلے بھی بیٹے کی جنت لگ دی گئی۔ بہن کو عزت کی مسند پہ بٹھا دیا گیا، بیٹی کو باپ کے لیے دل کی دھڑکن بنا دیا گیا، آنکھوں کا نور اور چین بنا دیا گیا، گھر کی زینت بنا دی گئی، اور بیوی جس کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا تھا اس کو محبوبہ بنا کے خامد کے لیے محبتوں کے گوشے اس کے سینے کے اندر رکھے گئے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی، لوگوں کے لیے عملی نمونہ چھوڑا۔ کسی کو حمیرہ کہہ کے پکارا، کسی کی فوتگی کے بعد جانور ذبح کر کے ان کی سہیلیوں کے گھر میں گوشت بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ جب میری والدہ کا وقت آخر آیا تو حضور کی خدمت میں میری ماں نے مجھے بھیجا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ مجھے اپنی چادر رحمت دے دے۔ میں حاضر ہوئی، عرض کی، حضور نے کہا کہ بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کیا۔ میں پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گیا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کی، حضور میں اس لیے چادر مانگی ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا وقت آخر آ گیا، میری آرزو یہ ہے کہ اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنیے حضور کے لفظ، عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے اس بلندی پہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب حضور کی زوجہ محترمہ نے چادر مانگی تو آقا کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ یہ اسلام کے دیے ہوئے حق۔ اللہ اکبر۔ تو بات کر رہا تھا کہ اسلام نے کمزور طبقوں کو ان کے حق دیے ہیں، یہ ایک الگ مضمون ہے کہ غلاموں کو ان کے حق دیے، غریبوں کو حق دیے، یتیماں کو حق دیے، یہ الگ مضمون ہے۔ یہ چونکہ کرنٹ ایشو ہے اس وقت، اس پر میں نے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی۔ تو اسلام نے کمزوروں کو، غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہے، تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے۔ جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا، جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے، جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہو جائے۔ اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت اقبال مساوات کی بات کے اندر اسرار و رموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود، کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے، گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھا جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا، یہ اسلام کا درس ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں شکنجی ہو گئے تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ بس دل ٹوٹ گیا، حضور کی خدمت میں آیا، کہا کہ حضور حالت دیکھی حضور، میں کیا ماجرا ہے؟ اس کی حضور مجھے آج تانا ملا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ آقا کریم غصے میں آ گئے، تو میں جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے دیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا، اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آگے دے۔ اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو دیکھیے یہ اسلام کا عملے مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تقویٰ
تقوی کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت لے سکتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہے۔ تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ غریب امیر، بادشاہ اور گدا، کالا اور گورا، اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا۔ اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو، جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پاؤں تلے رونتا اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اگر جلسہ کروائیں، ہم اگر محافل منعقد کریں، ہم اگر عالم دین ہیں، ہم اگر شیخ طریقت ہیں، تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، تاریخ عرب پڑھے، اور اس وجہ سے 100 شادیاں کیا کرتے تھے۔ وہ اسلام نے 4 شادیوں کی حد بندی کر دی کیونکہ آدمی اس سے آگے حق نہیں ادا کرتا۔ اور پھر دور بدلتا گیا۔ یہ جو موجودہ دور ہے، اس دور میں عزت کا معیار کثرت دولت سمجھ لیا۔ ہمارے اشتہار دیکھ لیں، معززین شہر، اس کی فہرست پڑھے تہجد گزار نہیں ملیں گے، اس کی فہرست پڑھے تو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب، وہ نہیں ملیں گے۔ دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا، یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا جو یا قیوم پڑھ، اس کو وظیفے پہ لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے۔ رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے، سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے، جس کے حلال کماتا ہے، نمازوں کی کوتاہی نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے۔ اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حدوں کا مذاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، اس کو ہم اسٹیج کی زینت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہے، یہ ایم این اے صاحب ہے، یہ دولت مند ہے، اس کے پاس دولت کے انبار موجود ہیں۔ میں دولت سے نفی نہیں کر رہا، دولت عثمان ہو، دولت قارون نہ ہو، لیکن معیار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا، اور اسلام نے اس استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا گیا۔ تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیح کس کو دی جائے؟ جو تقوی والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے محلے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، آج مہمان خصوصی محفل نات میں وہ ہوگا، بوڑھا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، پیوند لگے ہوئے، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، گمنام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں۔ ذرا وہ محفل نات میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہو لطف نہ آ جائے؟ لیکن بدقسمتی ہے، اور میں بات کہہ دیتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے، کل وہ شراب خانے میں تھا، اور ہم اس کے لیے نہ کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ خدا را یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کرے، محافل نعت میں یہ ظلم نہ کرے، آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں، تقوی کو بنیاد بنائیں اور تقوی کو معیار ٹھہرائیں۔ تو جب تقوی کو معیار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوی میں دوڑ لگتی ہے۔ جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے، دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے، تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے؟ جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے، مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے، شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہونا، پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے، تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی، پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بڑھتا ہے،
تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے تو دولت کی دوڑ لگے گی، اور اگر معاشرے میں علماء، مشائخ، ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معزز ہے، تو دیکھنا مسلوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی ہیں۔ تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات۔ حج کا چوتھا مقصد، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو مضمون ہے، یہ تفصیل طلب ہے۔ اس حوالے سے بہت سے ٹکڑے ہیں میرے سینے کے اندر، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اگر اب اس پہ میں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانینت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے جمعۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھاپڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگا اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانینت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہے، ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ گلی گلی کوچے کوچے ایسے لوگ بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ حج کا یہ تیسرا مقصد تھا مساوات۔ حج کا چوتھا مقصد ہمیں ہمارے ماضی سے جوڑنا ہے، ہمارا جو ماضی ہے، ہماری جو تاریخ ہے اس سے ہمیں جوڑنا، یہ حج کا چوتھا مقصد۔ آپ دیکھ لیجئے، ملاحظہ کرنے پورے حج کو، ہم ملت خلیل سے اور ہمیں ماضی سے جوڑا گیا۔ طواف کعبہ ہے، پہلے چکر رمل کے لگائے جائے۔ رمل کیا؟ جس طرح پہلوان اکھاڑے میں چلتا تھوڑا سا ٹہل ٹہل کے کندھے جھکا کے، اس طرح طواف پہلے چکر رمل کے۔ اللہ کا گھر اور اکڑ کے چلے، لیکن تاریخ ڈھونڈی تو یوں ماجرا سامنے آیا کہ فتح مکہ کے دن کافر چھتوں پہ تھے، مسلمان شب و روز ہجرت مدینہ کے بعد جنگوں کی محنت، دین کے لیے تگ و تاز اور جد و جہد میں مصروفیت کی وجہ سے سخت کمزور تھے۔ کافروں نے کہا دیکھو مکے میں تھے تو آسودہ تھے، یہاں سے چلے گئے نا تو دیکھو کیا حال ہو گیا۔ آقا کریم فرمایا ذرا تم تھوڑا سا ٹہل کے چلو تاکہ انہیں پتا چلے ہم ماڑے نہیں تگڑے ہیں۔ ان کو دکھلانے کے لیے اس انداز کے ساتھ پہلے چکر رمل کے لگوائے اللہ کے گھر کے سامنے۔ اب کفار چھتوں پہ موجود نہیں ہوتے، علت ختم ہو گئی۔ جب علت ختم ہوئی تو معلول بھی ختم ہونا چاہیے تھا، لیکن علت ختم ہوئی معلول ختم نہیں ہوا، چکر اسی طرح لگائے جاتے ہیں۔ وہ کافر نہیں دیکھ رہے، یار کی سنت کو تو ادا کرنا ہے۔ تو یہ ماضی سے ہمیں جوڑا جا رہا ہے، ہمارا ذہن پلٹ کے ادھر چلا جاتا ہے اور فتح مکہ کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے اور اسلام کی شان و شوکت سمجھ میں آتی ہے۔ اب طواف کرنے تو حجر اسود کو چومنا ہے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے سیاہ رنگت کا، اور اس کو بھر بھر کے چوما جاتا ہے۔ انسان اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اتنی کشش نہیں پاتا اپنے دل میں جتنی اس پتھر کے لیے پاتا ہے۔ تو کیا کشش ہے اس پتھر میں؟ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے اور کہا اے حجر اسود، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے نہ چوما ہوتا۔ اب حجر اسود کے بعد آئے مقام ابراہیم پہ آ کے 2 نفل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس کو مصلی بنا لو، کیوں کہ اس پتھر پہ میرے خلیل علیہ السلام کے قدم لگے۔ میرے گھر کا طواف کر دیا، لیکن اگر محبت کی ریت سمجھتے ہو اتنی دیر تک طواف نہیں مانوں گا جتنی دیر تک تمہاری پیشانی وہاں نہ آئے جہاں میرے یاد کے قدم آئے۔ کہ اس کو مصلی بنا لو، قریب نماز پڑھو، سیدھ میں نماز پڑھ لو، قریب نماز پڑھ لو، اس کے آس پاس جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے نماز پڑھ لو۔ یہاں نماز پڑھو گے اللہ تمہاری نماز قبول کرے گا، حج بھی قبول کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، اسلام نے تو پتھروں سے دور نہیں ہٹایا، پتھروں سے ہٹایا ہے، پتھر توڑے گئے، لیکن حجر اسود بھی پتھر، مقام ابراہیم بھی پتھر، ان پتھروں کے نیڑے کیا جا رہا ہے۔
پتھروں سے دور کیا، ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ وہ پتھر ہیں جس پہ کسی کے قدم لگے ہیں، کسی کے لب لگے ہیں، اس لیے ان پتھروں کے قریب کیا جا رہا ہے۔ اب آگے آئیے، چاہے زمزم پہ چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی کھڑے ہو کے پیئیں، جو دعا مانگے پوری ہوگی، جس نیت سے پیئیں پوری ہوگی۔ دنیا کے اوپر جتنے بھی چشمے جاری ہیں، وہ کشمیر میں ہو یا دنیا کے کسی اور خطے میں، وہ چشموں کو جاری کرنے والا کون ہے؟ اور چاہے زمزم کو جاری کرنے والا کون؟ سب چشموں کا خالق اور جاری کرنے والا اللہ۔ تو اس چشمے کو بھی اللہ نے جاری کیا، باقی دنیا کے چشموں کو بھی اللہ نے ہی جاری کیا، لیکن اس چشمے کا پانی کھڑے ہو کے پیے، اس کا پروٹوکول ہے، اعزاز ہے۔ باقی چشمے بھی اللہ کے جاری کردہ، اس میں کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ اس چشمے نے اللہ کے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، حضرت خلیل کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل کے بوسے لیے، ان کے قدموں کے بوسے۔ اور جس نیت سے پیو، علماء کہتے ہیں اس نیت کو اللہ پورا فرما دیتے۔ سین حرم میں بڑا ہجوم تھا، ایک بہت بڑے محدث آئے ہوئے تھے، لوگ ان کی زیارت میں بڑھتے تھے، رش بڑا تھا، جو مسافر کرتا دھکا لگتا آگے چلا جاتا، پھر دوسرا آدمی آ جاتا۔ ایک آدمی نے دیکھا، اس کا جی چاہا کہ میں